اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم القرآن المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات اس قدر اختصار کے ساتھ وہ ذوات مقدسہ جن کی فضیلتیں لامتناہی ہیں، جن کی رونقیں اور برکتیں تمام عالم کو محیط کیے ہوئے ہیں، 10-15 منٹ پہ ان پہ گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان کا سہارا لے کے عقیدتاً کچھ جملے ادا کر دیے جائیں۔ آج کی یہ محفل جس عظیم الشان شخصیت، جس علی کے لال، جس زہرا کے دلبر کے نام نامی اس میں گرامی سے معنون ہے، وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ ہمارے تمام اماموں میں جتنے بھی فضائل و مناقب و مراتب پائے جاتے ہیں، ان تمام میں ایک فضیلت اور ایک کمال مشترک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے میں عالم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اس کے زمانے میں کوئی عالم اور عالم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آپ کے 7ویں امام کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی موحد نہیں تھا۔ وہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام بہت مجبوری ہے، اگر تاریخ کو چھیڑا جائے تو ایک ایک لفظ جو ہے وسعت اور تفصیل چاہتا ہے۔ یہ ایک مقرر کے لیے، خطیب کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ 5-10 منٹ میں کس طرح اپنے بیان کو سمیٹا جائے۔ بہرحال آپ حضرات ساتھ دیں گے، تھوڑا آگے آ جائیے، محفل کا ماحول بنائیے تاکہ کچھ سننے سنانے کو دل لگا۔ آپ لوگ آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ وہ مکتب تشیع جو پوری کائنات میں فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوا، 6 امام کی خدمتوں اور کاوشوں کے نتیجے سے اس کی بنیاد 4تھے امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو زندگی بھر رونے کے بعد بھی ڈالی۔ یہ بھی ایک عنوان ہے کہ 4تھے امام نے گریہ و زاری اور
فرش ازا کے فروغ اور ماتم کے ساتھ ساتھ کس طرح اس مکتب کی بنیاد ڈالی جس کو فروغ چھٹے امام کے بعد ملا. اس کے بعد چھٹے امام علیہ السلام نے اس مکتب کی باقاعدہ تفصیل بنائی اور ایسے ایسے شاگرد تیار کیے اپنے مکتب جعفری سے جو پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف پھیلے ہی نہیں بلکہ وہ آج بڑے بڑے ناموں سے جانے جاتے ہیں. جابر ابن حیان آج دنیا کی ہر لائبریری میں آپ کو اس کی کتاب ملے گی. یہ ایک نام ہے، ایسے پتہ نہیں سینکڑوں نام ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے کسب علم حاصل کرتے ہیں. اور ساتویں امام کے زمانے میں اسی مکتب علم تشیع کی ذمہ داری ساتویں امام پر آئی، جس میں گواہ وہ علمی مناظرے ہیں جو آپ نے فرمائے. خصوصاً ہارون رشید نے کئی مناظرے خود اب امام سے کیے ہیں اور امام نے ان تمام مناظروں کا قرآن مجید سے جواب دیا. بڑے نازک ترین مراحل ہے، وقت نہیں ہے ان مناظروں کی تفصیلات میں جانے کی. بڑے چپتے ہوئے سوال کیے کیونکہ ہارون اور مامون کے زمانے میں علم کا شہرہ تھا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے منطقی، لیکن آفتاب امامت کی علم کی تمازت کے آگے سب بیکار ہو جاتے تھے. یہ جو آپ چار مصلے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی در سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. بھلے وہ گمراہ ہو گئے. یہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، یہ بھی مکتب امام جعفر صادق سے پروردہ ہیں. تو ساتویں امام کے زمانے میں بڑا نازک دور تھا. آپ کے زمانے میں 4 صفات حاکم گزرے. منصور دوانقی جس نے چھٹے امام کو زہر دیا، اس کے بعد ہادی عباسی ملعون، پھر مہدی عباسی اور اس کے بعد ہارون کا زمانہ آیا. ان چاروں ظالمین کے درمیان میں آپ سے عرض کروں کیسے ظالم تھے، طرح طرح کے ظلم، لیکن ان کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ آل محمد کو چن چن کے مارو. کنویں کے کنویں پاٹ دیے جاتے تھے. خاندان بنی ہاشم کے افراد کو چن چن کے مارو. ائمہ طاہرین علیہم السلام امام زادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، آل بنی ہاشم کو حکم دیتے تھے کہ تم مدینے چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، شام چھوڑ کے، جہاں بھی ہو جلا وطن ہو جاؤ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سمانہ کا کہ قبر مبارک دریافت، یہ وہی سلسلہ ہے. بنی ہاشم اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑتا تھا دشمنوں سے اور اماموں کو زہر دے دیا جاتا. پاکستان میں، سندھ میں بہت سارے امام زادوں کے قبور ہیں اور میرا مشاہدہ، میرا علم اور میرا اندازہ حضور کہتا ہے کہ ابھی بھی کتنے امام زادوں کی قبریں دریافت ہونا باقی ہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پہ. کیونکہ دور بڑا خراب تھا. چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کو موقع اس لیے مل گیا تھا علم کے فروغ کا کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں دست و گریبان تھے. تو امام کو ذرا سا موقع مل گیا تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا. آج کائنات کے سامنے فقہ جعفری چمک رہی ہے. اور اسی طرح نزاکتیں ساتویں امام کے سامنے پیش آئیں. اب آپ بتائیے، ایسا درناک دور، ایسا برا زمانہ جس میں خاندان والوں کو، بنی ہاشم کو، آل محمد کے چاہنے والوں کو اور شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہو، اس دور میں
اپنے اوسان کو، اپنی عقل کو یکجا کر کے اپنے بابا کے مکتب علم کو فروغ دینا کتنا بڑا کام ہے۔ اپنے دور سے اندازہ لگائیے، کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی بم دھماکہ ہو جائے، مہینوں آدمی کا بی پی نارمل نہیں ہوتا۔ تو ایسے خطرناک دور میں ساتویں امام نے کتنے اطمینان اور کتنے سکون سے علم آل محمد کی حفاظت فرمائی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے تدبر سے علم آل محمد کی حفاظت نہیں کرتے تو 8ویں زمانے میں علم کا یہ فروغ نظر نہیں آتا۔ 8ویں امام کو اچھا موقع ملا۔ مامون رشید بھی ظالم تھا، لیکن ذرا سیاست کے ساتھ ظلم کرتا تھا، امام کے سامنے کھل کے نہیں آتا تھا۔ وہ 8ویں امام کے باب میں چلا جاؤں گا تو اس میں بھی 8ویں امام کو موقع مل گیا۔ ہزاروں راوی ایک امام کی حدیث کو نقل کرنے کے لیے موجود رہتے تھے۔ آئیے حضور تشریف لائیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک قدردان اور میری زبان کا دل دادا آج برسوں صلوات بھیجتے محمد۔ حضور یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سفاک ترین دور میں منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون رشید کے دور کے میں کس طرح 7ویں امام نے علم اہل بیت کی حفاظت کی، اور صرف ظلم ہی نہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا شیعوں پہ ظلم، قتل و غارت، جلا وطنی، خود امام کی ذات پر ظلم ہوئے، بار بار آپ کو قید خانے میں ڈالا جاتا تھا۔ علماء نے کتابوں میں صرف 7ویں امام کی قید پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ یقین جانیے، اتنی دردناک اور اتنی دلدوز قید ہے۔ آپ سنتے ہیں نا مرزا دبیر کا شعر، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اب آپ سوچئے زندان میں قید رہ کے بار امامت کو نبھانا کتنا مشکل امر تھا، لیکن امام نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تدبر کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اس طرح بخوبی نبھایا۔ اچھا یہ نہیں کہ قید خانے میں ڈال کے سبکدوش ہو گیا ظالم، قید خانے میں رہ کے بھی امام کو اذیتیں دیتا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ امام کے کردار پر اٹیک کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا گیا، اور صرف تیار ہی نہیں کیا گیا، اس کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ لیکن ان کی تو آنکھوں پہ پردے پڑے تھے، ان کو نور امامت اور اس نور کی پاکیزگی کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر نور کا شعور ہوتا تو ایمان نہیں لے آتے۔ اس عورت کو جس ارادے سے بھیجا گیا تھا، اس ارادے میں نہ حکومت کامیاب ہوئی نہ وہ عورت کامیاب ہوئی، بلکہ وہ عورت منقلب ہو گئی، انقلاب آ گیا، اور ایسی مومنہ ہوئی کہ مرتے ٹائم تک مثالی مومنہ ہو گئی۔ لیکن حکومت امام علیہ السلام کے کردار پر داغ نہ لگا پائی، قید خانے میں بھی اذیتیں دی، ان منزلوں سے گزرے۔ امامت کے فرائض ادا کرنا
مکتب تشیع کو فروغ دینا اور اس میں معجزات کا ظہور، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنا۔ بتائیے کتنے نازک دور سے ہمارا اور آپ کا امام گزرا، اور معجزات کو بھی چھپایا گیا، کرامتوں پہ بھی پردے ڈالے گئے۔ ایک مرد تھا جس کی مدد امام نے فرمائی تھی، اس کو ہارون رشید نے اپنے دربار میں بلایا۔ دیکھیے جسارتیں اور دلیریاں کیسی تھیں۔ اور اس سے کہنے لگے تو وہ واقعہ بیان کر جس میں مولا نے تیری مدد کی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا، طوفان آ گیا، میری کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور اس طرح میں پھنسا کہ میں زندگی سے مایوس ہو گیا، جی چاہا کہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دوں، لیکن اچانک میرے دل میں ایک کرن امید کی پیدا ہوئی کہ نہیں، میرا امام میری مدد کرے گا۔ دیکھیے آپ، ایک موہوم سی کرن نے اس کی زندگی کو بچایا۔ اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا، اس کے دل میں جو امام کے لیے لو پیدا ہوئی وہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لو کو، ولایت کی لو کو، یاد امام کی لو کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں امامت کی شمع کو روشن کس طرح کیا جائے، کیونکہ حالات کا اور گناہوں کا طوفان پوری دنیا سے ہوتا ہوا ملکوں، شہروں، دیہاتوں، سڑکوں سے، گھروں سے ہوتا ہوا ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں داخل ہو رہا ہے۔ کل یہ سوال اٹھتا تھا کہ بچوں کی تربیت اچھی کرنا چاہیے، میرے نزدیک آج یہ سوال ہے کہ بچوں کی علمی ادبی تربیت کے ساتھ ذہنی تربیت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں گناہوں کی سرکشی اپنا قبضہ نہ جما لے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف اس محبت کی کرن سے جس کو محبت اہل بیت کہتے ہیں، جس کو مودت اہل بیت کہتے ہیں، جس کو ولایت اہل بیت کہتے ہیں۔ زبانی دعوے کرنا تو بہت ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ذہن و دل و دماغ اور فکر و جذبات میں ولایت کی شمع روشن کرنا الگ بات ہے۔ زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے بھائی، لیکن مدارج کے ساتھ جو زندگی گزرے، جو کمبر مزاج زندگی ہو، جو دیول مثال زندگی ہو، جو ابوذر کی طرح ایثار و فراوانی زندگی ہو، اس زندگی کا تقاضا ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آلہ۔ تو ایک لمحے سے بھی کم کی امام کی یاد نے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ابھی امام کی زبان سے کام آئے گا، تو اس نے اپنے آپ کو لہروں کے حوالے نہیں کیا، کشتی کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اس کو ساحل پر پہنچا گیا، اور اب جو ساحل پر اترا تو نہایت خوبصورت باغات اس کو نظر آئے، اس کو دو گھوڑے نظر آئے جو انتہائی خوبصورت تھے، جو آپس میں لڑ رہے تھے، اس کو دیکھ کے وہ غائب ہو گئے۔ کچھ دور آگے بڑھا تو ایک بڑا ہیبت ناک، بہت بڑے پروں والا ایک پرندہ نظر آیا۔ یہ اس کو دیکھ کے ڈر گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کے دیکھنے لگا کہ پرندہ کیا کرتا۔ پرندے نے اس کو بھی نظر بھر کے دیکھا
اپنے پروں کو پھڑپڑایا، گویا یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ سمجھ گیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک غار کے دہانے پر وہ پرندہ غائب ہو گیا۔ ابھی یہ کھڑا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک بار بڑی ہی اطمینان بخش، بڑی ہی روحانی، بڑی ہی محبت بھری آواز آئی، اے علی ابن صالح اندر آ جاؤ۔ اس اپنائیت بھری آواز نے اس میں زندگی کی امنگ پیدا کر دی، اور اب جو وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے۔ اس کی خاطر کی گئی، کھانا کھایا، پانی پیا۔ کہتا ہے کہ ایسا کھانا میں نے زندگی میں کہیں نہیں کھایا، اتنا میٹھا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ پھر اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم طوفان سے بچ کے آئے ہو، تم طوفان میں پھنس گئے تھے، تم کو جو ایک لمحے کے لیے تم نے جو ہماری یاد سے اپنی امید کو زندہ رکھا، اسی ایک امنگ نے تم کو بچا لیا۔ دیکھا آپ نے، امام نے اس کی محبت کی تائید کی۔ ایک لمحے کے لیے تم کو جو ہمارا خیال آیا تھا، اس خیال نے تم کو طوفان سے بچایا۔ تو یہ آج کے ہمارے دور کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں امام کو یاد رکھو گے تو ہر قسم کے طوفانوں سے بچ جاؤ گے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ایران میں ایک شہر طالقان ہے، وہ علی بن صالح طالقانی کہلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بن صالح طالقانی تم بہت بے چین ہو، اپنے گھر جانا چاہتا ہو؟ اس نے ہاں حضور میں گھر جانا چاہتا۔ آپ اٹھے، غار کے دہانے پر آئے، اور آپ نے ایک اشارہ فرمایا، بادلوں کی فوج آپ کے قدموں پر آ گئی۔ ایک بادل سے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا فلاں شہر۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا فلاں شہر۔ تیسرے سے پوچھا فلاں شہر۔ ایک بادل نے کہا کہ میں ایران کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو طالقان تک پہنچا دے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو بادل کے حوالے کیا۔ جب بادل کی گود میں یہ طالقانی بیٹھ گیا تو اس میں ذرا سی ہمت پیدا ہوئی، گھر کی یاد آئی نا، اب یقین ہو گیا ہم گھر پہنچ جائیں گے، تو ذرا سی ہمت آئی، دستے عجب جوڑ کے کہنے لگا حضور یہ تو بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم وہی ہیں جو اپنے زمانے کے شیعوں کو فراموش نہیں کرتے، ہم حجت خدا ہیں، ہم تیرے امام ہیں، ہم موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ علی بن صالح طالقانی کہتا ہے کہ چشم زدن میں اس بادل نے مجھ کو اپنے شہر ہی نہیں بلکہ جس محلے میں میرا گھر تھا اس محلے میں اتارا۔ دیکھتا ہوں کہ سامنے میرا گھر ہے، تو یہ جو چشم زدن، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں بہت خلاف عادت بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ چشم زدن اور طی الارض کے جتنے بھی واقعات پیدا سامنے آتے ہیں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں سوچنے پہ کہ ہمارے بھی جذبہ عقیدت میں اتنی پاکیزگی پیدا ہو جائے کہ چشم زدن میں امام موسی کاظم علیہ السلام ہم لوگوں کو بھی حاجات کو برلائیں۔ آئیے بار بار اشارے
میری تقریر کو روک رہے ہیں. 1 گھنٹہ آپ نے تو اوپر بیٹھ کے گنوا دیا, آپ مجھ کو روک رہے ہو یار, یہ تو غلط بات ہے. اس مسرت محفل کے صدقے میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی پہلی دعا یہ ہے کہ ان کے روضے کی ہم سب کو زیارت نصیب ہو. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق وافرہ عطا فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع